پچھلے تقریباً یہ 5واں جمعہ ہے، 4 جمعے تک سود کی حرمت، اس کی مذمت، اس کی تباہ کاریاں، اس کی بربادیاں، اس متعلق سے بات ہو رہی ہے، اور یہ آخری جمعہ ہے جو سود سے بچنے کی صورتوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ پچھلے جمعہ ہم نے 3 صورتیں آپ کے سامنے رکھی تھی سود سے بچنے کی، ہم اس کو ایک بار دہرائیں گے۔ ایک صورت ہم نے بتائی تھی لمبی امیدوں سے کنارہ کشی، یعنی انسان بہت زیادہ چیزوں کی تمنا آرزوئے نہ کرے کہ ہم کو یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اس سے دور رہے انسان، تو سود سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ ہے۔ دوسری صورت ہم نے یہ بتائی تھی کہ دنیا اور دولت، ان دونوں چیزوں سے انسان محبت کم کرے، چونکہ اس سے محبت ہوگی تو انسان اس میں ڈوبنے کی، غرق ہونے کی، اس کو گلے لگانے کی کوشش کرے گا۔ تیسری صورت ہم نے بتائی تھی کہ کم رزق پر قناعت کرنا، صبر کرنا۔ انسان جب تک اپنی ضرورت کو کم نہیں کرے گا تب تک وہ کم رزق پر قناعت نہیں کر سکتا ہے۔ اپنی ضرورت انسان کم کر دے، کم رزق پر قناعت خود بخود اس پر عمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ چوتھی صورت جو سب سے اہم ہے، اور یہ ایسی صورت ہے، یہ آخری بھی کہہ لیجئے آپ، یہ آخری علاج بھی کہہ لیجئے، یہ ہر چیز کے لیے ایک اعتبار سے آخری ہے۔ انسان اگر اس علاج کو سامنے رکھے تو دنیا جہان کی ایک نہیں، اگر کرنے کے لیے کروڑوں گناہ ہے، کروڑوں غلطیاں ہیں، کروڑوں خرابیاں ہیں، تو تمام گناہوں، غلطیوں، خرابیوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ چوتھی صورت ہے موت کا تصور۔ موت یہ انسان کو ہر طرح کی گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ اس کا اگر انسان دیکھو، ایک انسان دنیا میں، ایک مسلمان پوری زندگی اسلامی سوسائٹی میں زندگی گزارتا ہے، اس میں گاہے بگاہے علماء حضرات اپنے اپنے اعتبار سے اسلام مسلمانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں۔ ہم لوگ جمعہ در جمعہ بیان کرتے ہیں، کوئی خاص موقع ہو اس میں بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ کئی ٹرسٹ ہے، کئی مشن ہے اس طریقے سے، جیسے تاج الشریعہ کمیٹی ہے، شیخ الاسلام ٹرسٹ ہے، اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں، یہ آپ کی اصلاح، آپ کی رشد و ہدایت کی خاطر۔ پھر مدنی قافلہ ہے، ابھی ہماری مسجد میں بھی ہے، یہ تمام لوگ آپ کی رشد و ہدایت کی خاطر کام کرتے ہیں۔ اس کے باوجود انسان کے اندر وہ تبدیلی نہیں دکھنے میں آتی ہے، پھر وہ یہی سوچتا ہے کہ جب 50-60 سال عمر ہو جائے گی تو ہم نماز پڑھ لیں گے، ہم دین پہ مکمل طور پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ کب کرتا ہے؟ جب انسان کو موت کی فکر نہیں ہوتی ہے، وہ یہ ٹھان لیتا ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ وہ اس گمان میں ہوتا ہے کہ ہم 80 سال جئیں گے تو 50 سال کی عمر میں نماز شروع کریں گے، 50 سال کی عمر میں ہم خرافات سے بچنا شروع کریں گے۔ یہ جو موت کو انسان ہلکے میں لیتا ہے تو گناہوں کی طرف بڑھتا ہے۔ موت کا تصور یہ بہت اہم چیز ہے۔ موت کے تصور سے انسان یا موت سے غافل ہے، اس کی وجہ سے انسان بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے کی تمنائیں کرتا ہے، اور اس کو جٹانے، اس کو بنانے، اس کی تعمیر، اس کی تدبیر، ان تمام چیزوں میں انسان ہر وقت، ہر لمحہ کوشاں رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان، حالانکہ موت کے بارے میں شاید ہم نے یہاں نہیں تو کہیں ہم نے بتایا ہے کہ موت، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دن میں ہر انسان کو جو موت کا فرشتہ ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو ملک الموت ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، وہ دن میں ہر انسان کو ایک روایت کے مطابق 3، ایک روایت کے مطابق 5، ایک روایت کے مطابق 7 مرتبہ ہر انسان کو غور سے دیکھتے ہیں۔ وہ ہر انسان کو، ہم کو، آپ کو، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے لوگ اس کائنات میں سانس لے رہے ہیں، ہر ایک شخص کو 7 مرتبہ، اور ایسے ویسے نہیں کہ صرف دیکھ لیا، ایسے نہیں، بلکہ بڑھیا سے دیکھتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اور آپ بالکل امپورٹنٹ ویڈیو دیکھ رہے ہو اور موبائل کی بیٹری بالکل ڈسچارج ہونے کو ہو، 1-2% بچے ہو اور آپ کی 5-10 منٹ کی ویڈیو بچی ہو، تو آپ کس طریقے سے دیکھیں گے کہ بھئی بیٹری پتہ نہیں اور کتنی ہے؟ بار بار آپ ایک بار ویڈیو دیکھیں گے، ایک بار بیٹری کی طرف کہ اور کتنا چارج باقی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ ملک الموت روزانہ ہر شخص کی زندگی کتنی ہے انسان کے اندر اور کتنی سیل باقی ہے، وہ کتنا جی پائے گا، کتنے % چارج ہے، اور انسان، یہ ملک الموت روزانہ ہر انسان کو 3، 5 یا 7 مرتبہ ملک الموت ہر انسان کو غور سے دیکھتے ہیں اور کتنی زندگی بچی ہے۔
اگر بالکل چارج ختم ہونے کو ہے یا ختم ہو گیا ہے تو پھر وہ قبض کر لیتے ہیں. اور یہی تک نہیں، حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کے گھر میں کسی شخص کی روح قبض کی جاتی ہے، کسی کی جان نکالی جاتی ہے، تو اس کے بعد لوگ رونا دھونا کرتے ہیں، ان کے اپنے لوگ، دوست احباب، رشتہ دار، بیٹے، ماں باپ، بھائی بہن رونا دھونا کرتے ہیں. اور حضرت ملک الموت اس گھر کے دروازے کے ایک پٹ کو، پلے کو پکڑ کر، ابھی ایک پلے کا دروازہ، عام طور پر اب بھی بہت سارے مکانات ہیں کہ 2 پلے کے دروازے ہوتے ہیں مکانات میں، تو 2 پلے کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کے ایک پلے کو پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں. بھلے آپ اور ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، پر وہ ہم سے اور آپ سے کہتے ہیں، رونے والے اشخاص سے، رونے والے لوگوں سے، رونے دھونے والوں سے کہتے ہیں کہ یاد رکھو، مجھے برا بھلا مت کہنا، میں نے اپنی مرضی سے جان نہیں لی ہے، میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے، جیسا اللہ نے حکم دیا میں نے ویسا کیا، تو میں نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے اس کی جان لی ہے، اس کی روح نکالی ہے. مجھے برا بھلا مت کہنا، اور زیادہ رونا دھونا بھی نہیں ہے. یاد رکھو کہ بچے گا تم میں سے کوئی بھی نہیں. دیکھو کھڑے ہیں، ایک شخص کی جان اور روح قبض کر چکے ہیں، اور کھڑے ہو کر ایک الرٹ بھی کر رہے ہیں، دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بچے گا تم میں سے کوئی بھی نہیں. یاد رکھیے، موت ہر وقت ہمارے سر پہ کھڑی ہے. اگر انسان اس بات کو صرف سمجھ لے کہ مرنا ہے، تو انسان ایک نہیں دنیا کی انیک، بلکہ ہر برائی سے انسان، ہر گناہ سے انسان بچ سکتا ہے. انسان گناہ تب کرتا ہے جبکہ وہ اپنی زندگی پہ یقین اور بھروسہ کر لیتا ہے کہ ابھی ہم اتنے سال جئیں گے، کر لیتے، کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں گے، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحمان ہے، ستار ہے، اللہ معاف کر دے گا، غفار ہے، اللہ معاف کر دے گا، ستار ہے، اللہ چھپا دے گا ہمارے عیوب کو. ایسا نہیں ہے. انسان کو ہر وقت، انسان تمام گناہوں سے تب بچ سکتا ہے. انسان مال کے لیے لالچ کب کرتا ہے کہ ہمارے پاس مال کی تمنا، اس کی خواہش، یہ کب کرتا ہے؟ جبکہ انسان اپنی زندگی کو بہت لمبی تصور کرتا ہے. اگر انسان اپنے لیے موت کا تصور کرنے لگ جائے، انسان موت کو ہر گھڑی، یہی وجہ ہے یہ کیوں حدیث پاک میں آیا ہے. حضور کے اس مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حضور کے اس فرمان کی اسپیڈ کو، اس کے مغز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو حضور نے فرمایا ہے کہ انسان اگر 7 مرتبہ، ایک روایت کے مطابق 7 مرتبہ اگر، یا ایک روایت کے مطابق 20 مرتبہ انسان اگر رات دن 24 گھنٹے میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے تو اس کا نام شہیدوں میں لکھا جاتا ہے. اس کو شہادت، جب اس کی موت ہوتی ہے تو شہادت کا ثواب ملتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان جب 20 مرتبہ موت کو یاد رکھے گا، 24 گھنٹے کا دن ہے، اس میں سے 5-6 گھنٹہ سونے میں، تو یعنی ہر گھنٹہ انسان موت کو یاد کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے، جو انسان موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یاد کر رہا ہے، موت کو یاد کرے اس کے تمام تر اثرات کو سمجھ کر کہ موت آنے پر کیا کیا ہو سکتا ہے. ہماری زندگی کا قصہ تمام ہو جائے گا، ہماری دھن جائیداد، تمام دولتیں، تمام ملکیتیں، یہ گاڑی، یہ بلڈنگ، یہ دھن، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ تمام چیزیں یہی کہ یہی پڑے رہ جائیں گی. یہ ہم جو جھوٹ بول رہے، یہ کوئی کام نہیں آنے والا ہے. ہم جو کمائی، ہم جو اس طریقے سے لالچ کرے، یہ تمام چیزیں یہی پڑے رہ جائیں گی. انسان اگر موت کو ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر یاد کرے تو انسان ہر طرح کی گناہوں سے، ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کی خرابیوں سے انسان بچ سکتا ہے. تو موت انسان کو ایک نہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، بلکہ دنیا جہان کی تمام خرابیوں سے، دنیا جہان کے تمام گناہوں سے انسان کو روک سکتی ہے. بس وہ ہے موت کے انسان اس کا تصور ہر وقت رکھے. تو یہ سب سے آخری اور امپورٹنٹ علاج ہے یہ سود سے بچنے کا، کہ انسان سب سے زیادہ اپنے سر پہ، ہم کئی علاج آپ کے سامنے اور رکھیں گے، بچنے کی صورتیں رکھیں گے، مگر یہ سب سے آخری پوائنٹ ہے، اس پہ انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالی حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے قناعت کی اس نے عزت پائی، اور جس شخص نے لالچ کیا وہ ذلیل ہوا. جو شخص زیادہ دنیاوی معاملات پہ لالچ کرتا ہے وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سبوں کے مولا تاجدار کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے لیے مال کی 2 وادیاں ہوں، وادیاں مطلب ایسا نہیں کہ 1-2 جھولے میں بھر کے ہوں، وادیاں ہوں، 2 بڑی بڑی 2 وادیاں ہوں انسان کے لیے مال کی، تو انسان تیسری کی تمنا کرے گا. یعنی انسان کے بارے میں پھر حضور فرماتے، یاد رکھو اے لوگوں، انسان کے پیٹ کو صرف اور صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی قبر. باقی انسان کا پیٹ کہنے بھر کو ایک چھوٹا سا ہے گملہ کی طرح، پر یہ اتنا بڑا ہے
کہ دو وادی اگر مال انسان کو مل جائے تو وہ تیسری کی تمنا کرنے لگ جائے. پھر حضور خود فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو انسان کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے, اس کے علاوہ اس پیٹ کو کوئی بھر نہیں سکتا ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ انسان کس قدر لالچی ہوتا ہے, وہی انسان سودی معاملات سے بچ سکتا ہے. میں کئی چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یاد رکھیے امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری, ابھی جس بزرگ کا میں نے نام لیا, انہوں نے فرمایا موت سے متعلق ہم کسی جمعہ انشاءاللہ اس پہ الگ سے بات کریں گے, وہ ہمارا آج ٹاپک نہیں ہے. ہم نے کئی جگہوں پہ موت سے متعلق بات کی ہے, یہاں پہ بھی ہم انشاءاللہ کہیں کریں گے, کبھی موت پر صرف موت پہ گفتگو کریں گے, وہ الگ اپنے لیے موضوع رہے گا. انسان کو جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں نے کہا کہ اچھا انسان کی جب نسل انسانی اس طرح بڑھنے لگی تو فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار عالم کیا یہ زمین انسانوں کی اتنی گنجائش رکھ پائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, میں نے صرف انسانوں کو پیدا نہیں کیا, انسانوں کی پیدائش کے ساتھ ساتھ میں نے انسان کے لیے موت بھی پیدا کیا ہے. تو پھر فرشتوں نے کہا یوں تو انسان کی زندگی اجیرن بن جائے گی, انسان پریشان ہو جائے گا اگر مرنے کی بات آ گئی تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موت کو پیدا ضرور کیا, پر یہ ہے کہ اس کا علم ہم نے سب سے چھپا دیا. اب جب موت کا علم چھپا دیا تو دیکھو نا وہ انسان بھی ہنستا ہے جس کو 1 گھنٹے کے بعد مرنا ہے, ورنہ اگر ایک انسان کو پتا چل جائے کہ آپ کی 2035 میں آپ کی موت ہو جائے گی تو انسان ابھی سے کھانا پانی چھوڑ دے اور 2-4 دن میں ہی مر جائے. اگر انسان کو صرف یہ پتا چل جائے 2035 میں آپ کی موت ہے, اور ویسے جب پتا نہیں ہے موت کے بارے میں, یقینی علم نہیں ہے, ہر انسان ہنس رہا ہے, ہر انسان اپنی جگہ خوش ہے, تو موت ایک الگ معاملہ ہے, ہم اس پہ بات چیت کریں گے. امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو درہم کی عزت کرتا ہے, یعنی مال و دولت کی عزت کرتا ہے, پیسوں کی عزت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ذلت دیتا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. یہ کیا مطلب ہے عزت دیتا ہے؟ عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کمانے کے چکر میں, مال و دولت کے حصول کے چکر میں, مال کمانے کے چکر میں انسان دینی تمام معاملات کو بھلا دے. انسان روزے سے کوئی تعلق نہ رکھے, نماز سے کوئی مطلب نہ رکھے, حج و زکات سے کوئی لینا دینا نہ رکھے. انسان دینی معاملات سے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کر لے, بالکل اس کو دین کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو, وہ دین کی گائیڈ لائن کے اعتبار سے زندگی نہ گزارے, وہ بالکل دین کی تمام حدوں کو چھلانگ کر کے پار کر کے وہ زندگی گزارنے لگ جائے اور صرف دولت 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 کی تصویر پڑھنے لگ جائے. تو ایسے شخص کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص صرف دولت کو عزت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلت دیتا ہے. تو یہ تب ہے, ورنہ کہیں سے کہیں تک میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ کو بتایا تھا, اور آج پھر میں آپ سے پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ نہ میں نہ اسلام آپ کی دولت کی مخالف ہے, نہ دولت کمانے کی مخالفت کرتا ہے. اسلام کسی صورت میں نہیں. اسلام اس دولت کی مخالفت کرنا چاہتا ہے جو دولت بغیر کسی حلال اور حرام کی حد دیکھ کر ہر حد پار کر کے انسان دولت کمائے. ایسی دولت کی مخالفت اسلام کرتا ہے کہ انسان نہ حلال دیکھے, نہ حرام, نہ جائز دیکھے, نہ ناجائز, نہ مکروہ دیکھے, نہ کچھ بھی نہیں, بس انسان کو پیسہ پیسہ پیسہ. ایسی دولت کی اسلام مخالفت کرتا ہے. ورنہ اگر آپ حلال طریقے سے کماتے ہیں تو آپ اربوں خربوں کے مالک ہو جائیے. اسلام آپ سے کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے کہ آپ کو 2.5% زکات نکالنا ہے, بس. باقی آپ سے کوئی مانگ نہیں کرتا. آپ صاحب استطاعت ہو گئے, آپ کو ایک بار حج کر لینا زندگی میں, پھر آپ کو حج کرنا آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے, ضروری ایک ہی بار ہے. اس کے بعد ہر سال آپ کو 2.5% آپ کی دولت میں سے نکالنا ہے. باقی آپ دولت کتنی بھی کمائیے حلال طریقے سے, اسلام کچھ نہیں کہتا. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول مالدار نہیں ہے, وہ مالدار نہیں تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ مالدار نہیں تھے, وہ مالدار تھے, مگر یہ ذلت والی بات پھر اس کا کیا کریں گے؟ تو یاد رکھو یہ ذلت اس شخص کے لیے ہے جو دینی تمام معاملات سے کٹ کر اپنے آپ کو علیحدہ کر کے صرف دنیا کمائے, دولت کمائے اور اسی کو سب کچھ سمجھے. اس کے لیے حکم ہے کہ پھر اس کے لیے اللہ ذلت عطا کرتا ہے. اور ایک بات ہے منقول ہے کہ سب سے پہلے جب درہم کو پیدا کیا گیا, جب درہم و دینار بنے, جب اس کی پیدائش ہوئی تو شیطان نے ان کو اٹھایا, درہم اور دینار کو, یہ سونے چاندی کے سکوں کو اٹھا کر اپنی پیشانی پہ رکھا, پھر چوما, اور چومنے کے بعد کہا کہ جس نے ان سے یعنی درہم و دینار سے محبت کی وہ میرا غلام ہے. شیطان نے کہا جس نے پیسے سے محبت کی وہ میرا غلام ہے. کیا مطلب ہے محبت کا؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان نہ نماز سے محبت کرے, نہ روزے سے, نہ زکات سے, نہ حج سے, نہ دین کے دوسرے معاملات سے, کسی چیز سے محبت نہ کرے. ہر چیز سے انسان کٹ کے رہ کے صرف دولت سے ہی محبت کرے, صرف درہم اور دینار سے ہی محبت کرے. تو ایسے شخص کے بارے میں شیطان کا یہ قول ہے کہ جو درہم اور دینار سے محبت کرتا ہے وہ میرا غلام ہے.
تو یہ جو غلامیت، یہ کس طریقے سے انسان، ہم بچنے کی کچھ صورتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ بات آپ کے سامنے اگر یہ والی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو میں آپ کے سامنے مزید کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. آج بہت سارے لوگ دنیا میں یہ کرتے ہیں کہ بیوی بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم تربیت، ان کو پروان چڑھانے کے لیے، ہم گھر کے اخراجات کو پوری کرنے کے لیے ہم اس طریقے سے سودی نظام میں چلے جاتے ہیں، یا جائز ناجائز کی ہر حد کو ہم پار کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے بہانہ کرتے ہیں. یاد رکھیے حدیث پاک میں آیا ہے، ایک بطور واقعہ کے ایک ہے، میں آپ کو مفہوم سناؤں کہ کل قیامت کے روز ایک شخص کو پیش کیا جائے گا. جب اس کو پیش کیا جائے گا تو قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ کے بارگاہ میں اس کی اولاد، اس کی بیوی آ کے کھڑی ہو جائیں گی. وجہ کیا ہے؟ اس کی اولاد کیوں کھڑی ہوں گی، بیوی کیوں کھڑی ہوگی؟ اس وجہ سے کہ وہ آ کے کہنے لگیں گے، وہ اولاد بیوی سب کے سب ان کے گھر والے، کہ ان کے قبضے میں جو نیکیاں ہے، اے پروردگار عالم میری نیکیوں میں جو کمی ہے، میری نیکیوں میں جو کمی ہے وہ تمام کمیاں ان سے پوری کی جائے. چونکہ ہمارے اندر کوئی برائی ہے، ہم نے کچھ حرام لقمہ کھایا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے والد ہے، بیوی کہے گی یہ ہمارے شوہر ہے، انہوں نے ہم کو بتائے بغیر، ہمارے علم میں لائے بغیر حرام کمایا، حرام کا لقمہ ہمیں کھلایا ہے. لہذا ہمارے اندر جو کمی ہے ان کی نیکی میں سے وہ کمی پوری کی جائے. وہاں پہ جب ان کے تمام گناہوں کا ثبوت ہو جائے گا تو پھر ان کو اتنے کوڑے لگائے جائیں گے کہ ان کے جسم کے گوشت اور کھال وہ تمام چیزیں نیچے جھڑ جائیں گی. اس کے بعد میزان عمل کے پاس لایا جائے گا اور اس وقت اس شخص کا ایسا نہیں کہ یہ کوئی بالکل گنہگار آدمی ہوگا، نہیں، اس کے پاس نیکیوں کا پہاڑ جیسا ایک پورا ڈھیر ہوگا، نیکیوں کا ڈھیر ہوگا، اس کو بھی لایا جائے گا. اور پھر ان کے جو اولاد ہوگی، ماں باپ جو ہوں گے ان کے، جن کو انہوں نے حرام لقمہ کما کر کھلایا تھا، وہ سب کے سب اس کو پوچھے بغیر، فرشتوں کی پرواہ کیے بغیر اس نیکی میں سے لے کر اپنے کھاتے میں ڈالیں گے. اور یہ جس شخص نے اپنی بیوی بچوں کو، ان کی بیوی بچوں کی خاطر نہ حلال دیکھا نہ حرام، اور ہر طرح کے روزی روٹی کو کما کر حرام کا لقمہ لا کر اپنے بچوں کو کھلایا، یہ شخص وہاں میدان محشر میں دیکھتا رہ جائے گا. اس کی نیکیوں کے پلے میں سے تمام نیکیاں چھین چھین کر ان کے گھر والے لے لیں گے، ایک نیکی بھی اس کے قبضے میں نہیں، اس کے حصے میں نہیں بچے گی. ایسا وقت بھی آج انسان سوچتا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے، یاد رکھیے دنیا میں آپ کے مال صرف 3 ہے جو سرکار نے فرمایا ہے، ایک وہ جو آپ نے کھایا، اور ایک وہ جو آپ نے پہنا، تیسرا مال وہ جو آپ نے آگے بھیجا. اور آگے کون سا مال بھیج پائیں گے؟ جو آپ حلال طریقے سے کما کر آپ اس کو صدقہ کریں گے. اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی خاطر مسجد، مدرسہ، غریب و فقراء کی آپ کفالت کریں گے، آپ ان کو دیں گے کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی خاطر، تو وہ مال ہے جو آگے کام آنے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی مال آپ کا آگے کام آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی شخص حرام ذریعے سے کماتا ہے اور اس کو صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ اس کے منہ پہ لوٹا دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ سود سے نجات حاصل کرنے کا ایک سب سے جو اہم طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اس سے بچنے کے لیے پکا ارادہ کرنا پڑے گا کہ ہم کو سود سے بچنا ہے. اگر کوئی انسان سود لیتا ہے یا نہیں بھی لیتا ہے تو اس کو یہ آج کے بعد عہد کرنا پڑے گا، دل میں پکا ارادہ کرنا پڑے گا کہ ہم سودی نظام کی طرف کبھی نہیں بڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ سود سے بچنے کی نیت نہیں کریں گے، آپ ارادہ نہیں کریں گے، تب تک آپ اس سے نفرت نہیں کر پائیں گے، تب تک آپ اس سے بچ نہیں کر پائیں گے. تو سب سے پہلے آپ کو اس سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ سود سے بچنے کے لیے جو بینک اور لون کا جو معاملہ ہے، بینک لون، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انسان کو اپنی ضرورت کو بہت سمیٹنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ لون سے بھی، یہ لون ایسا معاملہ ہے، انسان کرتا کیا ہے کہ انسان کی پرائیویٹ نوکری ہوتی ہے. خاص کر کے ہم مسلمانوں کی بات کریں تو کتنے مسلمانوں کے پاس گورنمنٹ نوکری ہے؟ نہیں ہے، بہت کم، نہ کے برابر مسلمانوں کے پاس گورنمنٹ نوکری ہے، پرائیویٹ نوکری ہے. پرائیویٹ نوکری کے بارے میں ہر آدمی خیال رکھیں کہ پرائیویٹ نوکری جو ہوتی ہے اس کی ہر صبح ایک نئی ہوتی ہے، ہر شام آخری ہوتی ہے. کب آپ سے بات بگڑ جائے، آپ منع کر دے یا آپ کو منع کر دیا جائے کہ بھئی آج کے بعد آپ معاف کر دو. تو پرائیویٹ جو نوکری ہوتی ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کی ہر شام آخری ہوتی ہے، ہر صبح ایک نئی ہوتی ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ اس پرائیویٹ نوکری کے چکر میں لاکھوں کا وہ سامان خرید لیتا ہے جس کو ابھی اس کو اگر ضرورت تھی بھی تو اتنی نہیں تھی، یا یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی کمائی اس کے پاس نہیں تھی، اتنا گودا نہیں تھا کہ وہ سامان لیتے، مگر اس پرائیویٹ نوکری پر بھروسہ کرتا ہے. اگر کسی سے سود پہ پیسہ نہیں لیا تو لون لیتا ہے، کریڈٹ کارڈ لیتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس نے ایک لمٹ رکھی ہے، اتنے دن کے اندر آپ کو وہ پیسہ دینا ہے. اب آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ کی نوکری چلی گئی،
प्राइवेट नौकरी थी वो चली गई, आपके पास है नहीं तो आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है। अब एक ही तरीका रह जाता है कि अब आप जब ऐसे मामलात पे हैं तो कोई आपको आराम से तो आपको कर्जा देगा नहीं, पता चल गया है कि ऐसा मामला है। कोई आपको आराम से कर्जा देने को तैयार नहीं होगा। अब आपने जो लोन लिया है, जो क्रेडिट कार्ड लिया है, उसकी भी एक लिमिट है कि 40 दिन 45 दिन के अंदर आपको उसको भरना है। तो जाहिर सी बात है, अब एक ही तरीका रह जाता है कि आसानी से पैसा आप तभी मिलेगा जबकि आप किसी सूद पर पैसे देने वाले से पैसे लेंगे। देखो आप किस तरह बढ़े, पहले तो आपने वो किया कि आपको ऐसा लगा कि हम सूदी निजाम की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ये जो उसी तरीके से फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में उसका एक अकाउंट आया है। अब फ्लिपकार्ट में उसका अकाउंट इस तरीके से है कि हर इंसान को शुरू में ही जब आप फ्लिपकार्ट ये करेंगे तो आपको 10,000 रुपए बोनस के तौर पर दिया जाता है। वो किस तरीके से, खरीदो फरोख्त के लिए। कुछ सालों के बाद जब आप ज्यादा खरीदो फरोख्त करते हैं तो 40 50 हजार तक आपको दिया जाता है। वो किस तरह दिया जाता है कि अगर आपके पास फिलवकत पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप फ्लिपकार्ट से के अकाउंट से पैसा देकर आप मंगा लीजिए। 200 का सामान है, आपको 1 महीने के अंदर पे करना है, वो 200 की जगह पे आपको 211 रुपए देना है। अब देखो इस तरीके से ये चीजें ऐसी है, ये कहने भर को 11 रुपए की बात है, मगर ये ऐसा निजाम है, ये क्रेडिट कार्ड, ये शैतान का सबसे जबरदस्त हरबा, सबसे बड़ा हथियार है। क्रेडिट कार्ड से मुतालिक आप देखिए, क्रेडिट कार्ड से मुतालिक एक मसला है जिसको जानने की जरूरत है। ये बात बताकर मैं अपना बयान खत्म कर दूंगा। देखिए क्रेडिट कार्ड के का हुक्म क्या है, इस बारे में क्रेडिट कार्ड से मुतालिक जो फैसला हुआ है, अल जामिअतुल अशरफिया में फिक़ही सेमिनार हुआ जिसमें बताया गया कि क्रेडिट कार्ड की कई सूरतें, उसमें जवाज की 2-3 सूरतें बताई है। मैं एक सूरत जो ज्यादातर आ सकती है, एक कंडीशन के जिसके साथ जायज है, वो सूरत कौन से मैं आपके सामने रखूं। वो सूरत ये बताई गई है कि ऐसे इंसान को क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना जायज है कुछ शराइत के साथ। किस इंसान को, जिसके अंदर इतना गुदा हो, इतनी मालियत हो, इतनी हैसियत हो, वो माली तौर पर इस कदर मजबूत हो कि क्रेडिट कार्ड उसे जो 50,000 या 1 लाख रुपए देता है और जो लिमिट बताता है कि आपको 40 दिन के अंदर आपको हर हाल में जमा कर देना है, और नहीं करेंगे तो आपको इतनी फीसद आपको परसेंटेज के तौर पर आपको जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपके अंदर इतना गुदा है या जो इंसान ले रहा है वो माली एतबार से इतना मजबूत है कि वो हर सूरत कैसे भी करके क्रेडिट कार्ड की इस मांग को वो पूरी कर सकता है, अगर वो इसके अंदर ऐसा गुदा है तो शरीयत ने कहा है कि जरूरत के वक्त आप ले सकते हैं, पर यह है कि आपको इस कंडीशन का आदमी होना चाहिए कि आप 30 दिन के अंदर या 40 दिन के अंदर जो कहा गया कि आपको जमा करना, जमा करने के अंदर आपके अंदर जमा करने की सलाहियत भी हो। अगर ये चीज आपके अंदर नहीं है, हर राह चलता आदमी को क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की शरअन इजाजत नहीं है, याद रखिए। एक आम आदमी जिसकी 5-10 हजार सैलरी है, जिसके पास कभी 50,000 रुपए आते नहीं है, वो 30 दिन के अंदर 1 लाख रुपए कैसे अगर खर्च कर दिया क्रेडिट कार्ड से तो वो किस तरीके से देगा, तो नहीं कर सकते। तो क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की सूरत जो शरअन बताई गई है वो यही है कि उस इंसान के लिए जायज है कि जो एक लिमिट क्रेडिट कार्ड वाले देते हैं कि इतने दिन के अंदर आपको भरना है, अगर भरने की ताकत, इस्तेताअत है, माली हैसियत इस कदर है और इतना मजबूत है वो आदमी माली एतबार से, तो उसको लेने की इजाजत है। उसके अलावा किसी भी शख्स को क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। और साथ में अगर आदमी इस नियत के साथ ले कि भाई हम ले लेंगे, कोई बात नहीं, 2-4% जो लगेगा वो दे देंगे, हमको देने के अंदर ये भी सलाहियत है 2-4 दिन, इस नियत के साथ लेने को भी शरीयत ने नाजायज करार दिया कि आप नहीं ले सकते हैं। तो इसको भी समझ लीजिए, क्रेडिट कार्ड ये शैतान का इतना बड़ा हरबा है कि इंसान इसके जरिए ज्यादा सूदी निजाम की तरफ बढ़ता है। ये बैंक का लोन, ये सिस्टम, असल ये तमाम चीजें कब आती है, हमने कहा था आपको, बचने की एक ले देकर अगर हम पूरी तकरीर, पूरे 5 जुमा का अगर हम खुलासा करेंगे, ये 5वां जुमा है जो हम सूदी निजाम पर आपसे बातचीत कर रहे हैं, सूद की मजम्मत, उसकी तबाहकारियों पर, ये 5वां जुमा है। अगर हम सबका एक मर्ज बताए, बिल्कुल परफेक्ट एक जुमले में अगर बताने की कोशिश करें तो वो ये है कि आप अपनी जरूरत, सहूलियात हासिल करने के लिए या जिंदगी के मामलात में आप सहूलियात हासिल करने के लिए आप पैर उतना ही फैलाए जितना कि आपके पास पैसे की चादर है। आपके पास जो कैश पैसे की चादर है, आप कहते हैं ना कि चादर से ज्यादा पैर नहीं फैलाना चाहिए, तो जितनी चादर उतना पैर फैलाओ। उसी तरीके से आपके पास जिस कदर पैसे है उसी कदर आप तमन्ना करो, उसी कदर आप अपनी ख्वाहिश, उसी कदर आप इस तरीके से ज्यादा आप इस जमाने में कि आप अगर चाहते हैं कि हमको बहुत स्टैंडर्ड जिंदगी गुजारनी है, इस चक्कर में आदमी सूदी निजाम की तरफ जाता है। पैसा आपके पास स्टैंडर्ड जिंदगी गुजारने के लिए है नहीं, आप फ्लिपकार्ट और पता नहीं क्रेडिट कार्ड और इस तरीके से बैंक के लोन के जरिए आप जो है
इस तरीके से कोशिश करते हैं कि हम अच्छी जिंदगी या सहूलियत वाली जिंदगी गुजारेंगे, मगर होता कुछ नहीं। कुछ दिनों तक आपकी जिंदगी अच्छी चलती है, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा फितना फसाद, इन चीजों के अलावा जिंदगी में कुछ रह नहीं जाता है। तो कोशिश ये करें कि अपनी जरूरत कम कर ले आप इंशाल्लाह हर तरह की, सिर्फ सूदी बुराई नहीं और दूसरी बुराइयों से भी आप बच जाएंगे। तो अपनी जिंदगी की जो जरूरियात है उसको कम करना है, फिर जो आप कमा रहे हैं उससे आपका खर्चा पूरा हो सकता है। आदमी सूद कब लेता है या सूद पर पैसा कब लेता है, जबकि उसकी कमाई से उसका खर्चा पूरा नहीं होता है। ये कब पूरा होगा, जबकि आप अपनी जरूरत कम करेंगे। अपनी जरूरत कम कर लीजिए, आप सूदी निजाम से बच पाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड है, ये चीजें हैं, इन तरह के मामलात, लोन वगैरह, इन चीजों से आप बाज रहने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि आप जितनी आपकी सैलरी है जो आप कमाते हैं उसी पर अपने जिंदगी के मामलात को रखिए। इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको सूदी निजाम की तरफ बढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता, कोई चारा नहीं रह गया है। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में आप लोगों के सामने ये मजार वगैरह से मुताल्लिक कुछ बातें हैं कि मजारात पर सुन्नी हजरत जाते हैं तो उसमें किस तरीके से हाजिरी देना चाहिए, हाजिरी का सही तरीका क्या है। कुछ लोग चक्कर लगाते, तवाफ करते हैं, धागा बांधना, ये करना वो करना, इस पे शरई हुक्म क्या है कि किस तरीके से हम अमल कर सकते हैं, शरीयत ने हमको क्या कुछ इजाजत दिया है। क्योंकि अगले जुमा के बाद शनिचर के दिन मेरे इमाम सईद सरकार आला हज़रत का उर्स है, रात में जुमा के दिन बयान रहेगा और थोड़ा बयान दोपहर में भी होगा जुमा के दिन में, और फिर जुमा का दिन गुजर के जो रात शनिचर की आएगी उसमें भी बयान रहेगा। तो उस एतबार से हम आपके सामने बात रखने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करिए कि आइंदा जुमा जल्दी आप हाजिर है, ताकि आपके सामने हम कुछ पैगामत इस्लामी मजीद रखने की कोशिश करें। बोलने में कोई गलती हो, कोई लग्जिश हुई, इस्तिगफार करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।